پاکستان کے محب وطن نڈر لیڈر نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں، پر کیا کہیں گے آپ کو؟ خوشی ہوگی آپ کو؟ سر یہ آپ نے نڈر لیڈر کا جو سوال کیا ہے نا، یہ ہیرا منڈی والے نڈر لیڈر ہوتے ہیں کیا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کنجر خانے میں کوئی لیڈر ہوا ہے؟ گوال منڈیلا لیڈر، اس کی تو خوش قسمتی تھی کہ یہ وزیر اعظم پاکستان بن گیا۔ اس کو خواجہ سرا ہونا چاہیے تھا، اس کو اجلا ہونا چاہیے تھا، اس کو تو ضیاء الحق نے اپنے لیے، اب میرے پاس وہ گندے الفاظ میں نہیں ہے کہ وہ میں استعمال کروں، کہ اپنا لونڈا رکھا ہوا تھا۔ کیا ایک لیڈر جہاں وہ پیدا ہوا ہے، ایک لیڈر جو پاکستان میں جس کی پیدائش ہوئی ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ میرا ملک برباد ہو جائے، میری عوام بھوکی مرے، میرے آنے والی نسلیں جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہوں؟ کیا ہم انڈیا کے غلام رہے؟ اس کا ایجنڈا صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ بکے، امریکہ سے ڈالر کمائے، اپنی بیٹی کو قطریوں کے آگے بیچے ڈالروں کے لیے، وہ اپنی خاندان کی بیٹیوں کے ڈالر کے لیے بیچے، اس دوسری بیٹی سودے کے آگے بیچی اور وہ ڈیوورس ہوئی۔ وہ کیوں ہوئی؟ صرف ڈالر، ان کا ایمان ڈالر، ان کا قرآن ڈالر، ان کا مذہب ڈالر، ان کا کھانا پینا اٹھنا سونا جاگنا ڈالر۔ تو میں بھائی بات یہ ہے کہ یہ محب وطن لوگ نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ دیکھیں مونچھوں میں کیسے خوبصورت لگتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے سخت بھی بڑا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، جس طرح سے 25 مئی کو اس نے پی ٹی آئی والوں مار پیٹ کی، ان پر شیلنگ کی، ڈر بھی لگتا ہوگا آپ کو بھی رانا؟ نہیں سر، بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کا ڈانس دیکھ کے وہ یہ کہتا ہے، پورے پاکستان کے میڈیا کو چینل پہ چلاتا ہے اپنی بیٹی کے ڈانس کو کہ دیکھو یہ میری بیٹی کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی ڈانس کرے اور اس کا باپ یہ بولے کہ میری بیٹی کتنا ڈانس اچھا کرتی ہے، کیا یہ شریف لوگوں کا کام ہے یا کنجروں کا کام ہے؟ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ مونچھوں میں کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں لاہور گھومنے کے لیے گیا، وہاں میں نے دیکھا ہیرا منڈی کے جتنے بار دلال کھڑے تھے اور سب کی مونچھیں رانا ثناء اللہ جیسی تھی۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو یہ بندہ حاضر ہے، اس کا چہرہ حاضر ہے، اس کا گھر حاضر ہے، مجھے پکڑو جیل میں ڈالو۔ رانا ثناء اللہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہیں 2 بار وزیر داخلہ کی سیٹ دی گئی۔ میں مسجد میں جانے سے تیار ہوں۔ 70 سال میری عمر ہو گئی ہے اور میں نے BSc تک پڑھا ہوا ہے، مگر میں نے محسوس کیا کہ پاکستان میں ایوب خان کا دور میں نے دیکھا ہے، ضیاء کا دور دیکھا ہے، میں نے مریم نواز کا دور دیکھا ہے، میں نے بے نظیر بھٹو کا دور دیکھا ہے۔ مریم نواز کا دور کیسا سنہرا دور؟ جی وہ ایسا دور تھا۔ اب تو مریم نواز کا بچہ بھی آ رہا ہے اقتدار میں، کہ مریم نواز جب اقتدار میں لائی گئی اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہ اگر غریبوں کی حمایتی ہوتی تو آج غریب ایسے ان چینلوں پہ آ کے اپنا وقت برباد نہ کرتا۔ چینل والے غریبوں کے پیچھے بھوکتے، چینل والے ٹی وی والے غریبوں کو ڈھونڈتے کہ ہم ان سے پوچھے کہ پاکستان کس حالت میں ہے۔ اب یہ حالت ہے کہ غریب چینل والوں کی منتیں کرتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں کہ ہماری بات سنو اور ان غدار حکمرانوں تک پہنچاؤ، ہماری آواز سنو اور ان غداروں تک پہنچاؤ، ہماری آواز سنو اور ان ڈالر لینے والوں کو پہنچاؤ کہ یہ ڈالر لے کر اب تو مجھے یہ شک ہو رہا ہے اور یقین میں بدل رہا ہے کہ یہ اپنے ایٹمی اثاثے یا تو گروی رکھ دیں گے یا ڈسپوز آف کر دیں گے۔ سب سے
बेहतरीन मिसाल जो अभी चल रही है यूक्रेन और रूस की है। क्या रूस ने ये नहीं बोला था यूक्रेन को कि अपनी हिफाजत चाहते हो तो ये अपने एसिड मत देना यूरोपियंस को, ये अपने एटम बम जाया मत करना। आज उसने जाया किए इनके कहने पर, और आज यूक्रेन का हाल आप सबके सामने है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये बात सर बात ये है कि मैं जिंदगी में पहली दफा लाहौर घूमने के लिए गया था। जब आप मीनार पाकिस्तान देखते हैं, जब आप शाही बाग देखते हैं, आपका दिल करता जाना। शाही मस्जिद देखते हैं, लाहौर की मशहूर चीजें देखते हैं, तो क्या हीरा मंडी भी एक मशहूर चीज नहीं है? क्या वो उसको देखना नहीं चाहिए? आखिरी सवाल आप बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में। बिलावल भुट्टो उसने शायद मूछें भी इसी वजह से नहीं रखी, और आपका वजीर खारजा भी इस वक्त है। प्लीज सर बात ये है, प्लीज सर चाचा जी एक मिनट, प्लीज सर बात ये है, आपने जितने हिजड़े पाकिस्तान में नहीं दुनिया में देखे होंगे, किसी एक की मूछें बरामद कर दें, किसी एक हिजड़े की मूछें आप मुझे दिखा दें तो इंशाअल्लाह मैं